شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سمجھانے کے بعد وہ مسائل اور فتاوی کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اب پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں، تو کیا اب بھی آپ کی وہی رائے ہے ان کے بارے میں؟ ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، کافی علماء ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ کچھ علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا پاکستان آنا اہل پاکستان کے لیے، پاکستان کے باشندوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور کچھ علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا پاکستان آنا ایک طبقہ، ایک مخصوص جماعت وہ یہ رائے رکھتی ہے کہ ان کا پاکستان آنا اہل پاکستان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اور انہیں ان کے عقائد پر کچھ اشکالات، کچھ نظریات ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہیں، آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کا، علماء کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں، MBBS۔ انہوں نے یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے۔ اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ نامناسب اور گستاخی کے درجے کی باتیں موجود ہیں، تو آئیے سنتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کیا مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ مثال سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں۔ ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں، یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ قبائلی جنگ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یزید کے لیے بہت اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں، اس لیے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا۔ مفتی صاحب، سنا ہے کہ ان کا نظریہ بھی الگ ہے، عقائد و افکار میں اہل سنت والجماعت سے کچھ عقائد میں الگ ہیں، کچھ نظریات میں الگ ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو کون کون سے نظریے ہیں جو انہوں نے اپنائے ہیں؟ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ ہمارے مردوں کو جنت کی بنی ہوئی حور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا۔ آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نسواں صفحہ 58 ان کا باقاعدہ نظریہ موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا؟ جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا، ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے۔ حضرت مفتی صاحب سے آخری سوال ہے کہ کیا اب بھی آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو رائے آپ پہلے رکھتے تھے؟ آپ تو وہ مسائل کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سمجھانے کے بعد وہ مسائل اور فتاوی کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اب پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں، تو کیا اب بھی آپ کی وہی رائے ہے ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، تو اس بارے میں بڑی باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ ان کے TCS بنے ہوئے ہیں، کچھ کیا اس طرح کے بڑے معاملات ہیں۔ میں ذرا کھل کے ایک بات سمجھا دوں۔ دیکھیں، ہمیں ان سے اختلاف اس وقت تک تھا جب تک انہوں نے شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ہدایات پہ عمل نہیں کیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ان کو جا کے سمجھایا کہ دیکھیں آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کا کام مسئلے بتانا نہیں ہے، آپ کا کام ہے مذاہب عالم بتانا۔ آپ ہندو مت بتائیں، عیسائیت بتائیں، یہودیت بتائیں، پارسی بتائیں، آپ ان کے ساتھ اپنی ڈیبیٹ کو بتائیں، بہت اچھا، یہ آپ کی فیلڈ ہے۔ آپ عالم بھی نہیں ہیں، مفتی بھی نہیں ہیں، آپ کا کام مسائل بتانا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر کہ انہوں نے شیخ الاسلام کی نصیحت پہ عمل کیا، انہوں نے مسئلے بتانا چھوڑ دیے، فقہی عنوان پہ بحث کرنا چھوڑ دیا۔ تو ہمیں ان کی ذات سے اختلاف تو نہیں تھا کہ بس وہ کچے نام میں پسند نہیں تھا، ہمیں اختلاف کر رہے تھے۔ ہمیں اختلاف تب تھا کہ ایک بندہ عالم نہیں ہے، علماء کے معاملات میں ٹانگ کیوں اٹکاتا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو رب جزائے خیر دے، انہوں نے سمجھا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، ہر چیز میں اضافہ فرمائیں. اللہم اغفر لہ ما لہ و ولدہ و اطل حیاتہ واغفر لہ. آمین.